السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر 8th کلاس. ڈاکٹر عبدالقدیر خان. چیپٹر نمبر 5 ہے آپ کا، اور NBF پیج نمبر آپ کا یہ بنتا ہے 26 اور اسٹارٹ یہ ہوتا ہے 27 سے. تو شروع کرتے ہیں. اس میں اہم الفاظ سب سے پہلے دار و مدار. دار و مدار کہتے ہیں انحصار کو، دار کہتے ہیں گھر کو، مدار کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں آپ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں. ٹھیک ہے، دار و مدار سے مراد یہ ہے ایسی چیز جس کے اوپر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک سکیں. ویسے اس کا لفظی مطلب جو صحیح استعمال کے وقت بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انحصار کرنا، کسی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرنا. ٹھیک ہے، اور انحصار اور دار و مدار دونوں ایک ہی دوسرے کے معنی بھی ہیں. خیر سگالی، بھلائی، نیکی، اچھا چاہنا. مصروف عمل، کسی کام میں مستقل مصروف رہنا. خود کفالت. ٹھیک ہے، کفیل جو لفظ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار. ٹھیک ہے، خود کفالت سے استعمال کے لحاظ سے معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے، اور لفظی مطلب سے مثال لیں گے آپ تو یہ خود ذمہ دار. ٹھیک ہے، مذموم لفظ کا مطلب ہے برا، خراب. ٹھیک ہے، مذموم عزائم سے مراد ہے برے ارادے. ناقابل تسخیر، ایسی چیز جس کو تسخیر نہ کیا جا سکے. تسخیر کرنا کہتے ہیں فتح کرنا. ناقابل تسخیر، جسے کوئی توڑ نہ سکے، جسے کوئی گرا نہ سکے. سپرد خاک کرنا. سپرد خاک کرنا کا مطلب ہے کسی کو دفنا دینا، قبر میں دفن کر دینا، زمین کے سپرد کر دینا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان. کسی ملک کی سالمیت، معاشی ترقی، خوشحالی کا دار و مدار اس کے مضبوط دفاع پر ہوتا ہے. دفاع کہتے ہیں حفاظت، کہ اس ملک کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے. اس لیے ہر ملک اور قوم اپنی دفاعی ضروریات کو کبھی فراموش نہیں کرتی. فراموش نہ کرنا بھلانا نہیں، بلکہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے. ہمارا دین بھی ہمیں گھوڑے اور تلواریں ہر لمحہ تیار رکھنے کی تلقین کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کی صلاحیت اس قدر مستحکم کر لیں کہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے. ٹھیک ہے، مستحکم ہوتا ہے مضبوط، صلاحیت، قابلیت. ٹھیک ہے، ہم اپنے ملک کی حفاظت کا انتظام اتنا پکا کر لیں، اتنی اپنے اندر قابلیت پیدا کر لیں کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی یا ہم پر حملہ کرنے کی یا ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. کیا میں پاکستان کے فوراً بعد ہمیں اپنی سلامتی کے لیے جنگ کرنا پڑی، اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دیں، لیکن ہمارے خیر سگالی کے جذبات کو کمزوری سمجھا گیا. اچھا، اس خیر سگالی سے مراد یہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور کوشش کرنا کہ دوستی رہے. ٹھیک ہے، کمزوری سمجھا گیا سے مراد یہ ہے کہ یوں سمجھا گیا کہ شاید یہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں. اس لیے ہماری قوم اور مسلح افواج شروع دن سے ہی دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے میں مصروف عمل ہو گئیں. ٹھیک ہے، ہماری افواج اور قوم دونوں اس مقصد کے لیے مل کر کام کرنے لگیں کہ ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جائے. مصروف عمل دن رات اس کام میں مصروف ہو گئیں. دفاعی ساز و سامان اور دیگر دفاعی ضروریات کو خود انحصاری کی سطح پر لانا مقصود تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود انحصاری یہ ہوتا ہے نا کہ خود پر انحصار کرنا، یعنی سب چیزیں اپنے پاس ہی تیار ہوں. ٹھیک ہے، اپنے ذاتی سامان ہو ہمارے پاس. اس لیے ایسے دفاعی منصوبوں کا آغاز کیا گیا جن کی بدولت ملکی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی منزل حاصل کی جا سکے. چونکہ دور جدید میں ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا وقت کی ضرورت تھی، اسی لیے اس شعبے میں تحقیق کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ ایک طرف توانائی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور دوسری طرف دفاعی تقاضوں کو مد نظر رکھا جا سکے. ٹھیک ہے، مد نظر رکھنا یعنی نظر میں رکھنا، سامنے رکھنا، زیادہ امپورٹنس دینی. وطن عزیز میں ایسی قابل ذہین اور محب وطن، وطن سے محبت کرنے والی شخصیات کی کمی نہیں جو اپنا سب کچھ ملک و قوم پر قربان کرنے کو تیار رہتی ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی انہی قابل قدر شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا. دنیاوی مال و دولت اور آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر شب و روز کام کیا. انہوں نے پاکستانی سائنسدانوں اور ماہرین کے ساتھ مل کر پاکستان کو اسلامی ممالک میں پہلی اور عالمی سطح پر 7ویں جوہری طاقت بنا دیا. ٹھیک ہے،
ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بچپن ہی سے سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ وہ 1 اپریل 1936 کو انڈیا کی ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد کراچی منتقل ہو گئے، کیونکہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، تو یہ وہاں پہ بھارت میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پھر یہ کراچی منتقل ہو گئے۔ جامعہ کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یورپ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے طبیعیات اور دھات کاری کے شعبے میں مہارت حاصل کی۔ ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں حاصل کیں۔ جب انہیں علم ہوا کہ بھارت جوہری صلاحیت کے حصول کے لیے دن رات کوشاں ہیں، تو انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں پاکستان کو بھی ایٹمی طاقت بنائیں گے۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر وہ 1976 میں وطن واپس آ گئے۔ شروع میں انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں کام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز کے تحت جوہری توانائی کے حصول کے لیے تحقیق کر کے قابل فخر کامیابی حاصل کی۔ اپنی خودداد صلاحیتوں، عملی تجربے، قابل اور مایہ ناز سائنسدانوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ چند ہی برسوں میں انہوں نے ملک کی دفاع کے سلسلے میں وہ کارنامہ سے انجام دیا جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ 1998 یعنی 1998 میں بھارت نے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر کے علاقائی طاقت کے توازن کو بگاڑنے کی عملی کوشش کی۔ یہ امپورٹنٹ بھی ہے، یہ کویسچن آنسر بھی اس میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1998 میں بھارت نے جو ہے نا اپنے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر کے اپنی طاقت شو کرائی۔ بھارت کے ان مضموم کہتے ہیں برے کام، بری چیز، غلط ارادے، مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت کے اظہار کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، عزائم کہتے ہیں ارادوں کو، اور مذموم عزائم سے مراد ہے برے ارادے۔ تو بھارت کے برے ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت کے اظہار کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ اس ٹیم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیش رہے۔ چنانچہ پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا جا چکا ہے اور ہم اپنے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قومی جذبات کے سلے میں، خدمات کے سلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے 1989 یعنی کہ 89 میں ہلال امتیاز اور 1996 میں نشان امتیاز اور ستارہ امتیاز کے اعزازات سے نوازا گیا۔ اپنی ایٹمی صلاحیت کے اظہار کے بعد پاکستان پر طرح طرح کی پابندیاں بھی لگائیں گی، لیکن ہمارے ماہر سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب کوئی قوم کسی بھی میدان میں کچھ کر گزرنے کا تہیہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ تعلیمی اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے صحت اور تعلیم کے شعبے میں ایک غیر سرکاری ادارہ قائم کیا جس کا نام ساشے تھا۔ ساشے نے صحت اور تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ اسی طرح انہوں نے انفرادی طور پر بھی خدمت خلق کے کام کیے، لیکن ان کی سب سے بڑی خدمت خلق یہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کا نام ان 7 ملکوں میں شامل کروا دیا جن کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے۔ 85 سال کی عمر کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ پھیپھڑوں کے مرض کی وجہ سے ان کو بارہا ہسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں اور طبی عملے نے سر توڑ کوشش کی کہ دفاع وطن کے اس معمار اور قومی ہیرو کو بچایا جا سکے۔ 10 اکتوبر 2021 کی صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی وہ وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی پورے ملک کی فضا سوگوار ہو گئی۔ آپ کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کرنے کے انتظامات کیے گئے، جس میں پاکستان کے طول و عرض سے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا، نہ رہا۔ بطور طالب علم ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے کارناموں کو یاد رکھیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی خراج تحسین ہوتا ہے کہ ان کو اعزاز پیش کرنا یا ان کو یاد کر کے نا کوئی عمل کرنا کہ اس سے ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور ملکی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا اور اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام روشن کریں، ٹھیک ہے۔ ملکی ترقی میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ہمیں دشمن کے خلاف ہر وقت کیوں تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو جب آپ یہ والے سارا چیپٹر پڑھ لیتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ اگر کوشش کیا کریں کہ خود ہی اس کے جواب بنا کے لکھیں اور اس کے بیچ میں صحیح لکھیں، ٹھیک ہے۔
ملکی ترقی میں تعلیم کی بے انتہا اہمیت ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی شعبہ آپ اپنا ہی نہیں سکتے، کسی ادارے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ترقی کرنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے، اور جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تو ایٹمی طاقت بنا دیا پاکستان کو، اس طرح سے آپ بھی ویسے ہی انہی جیسے انسان ہیں اور انہی جیسے ایک مسلمان ہیں، تو آپ بھی چاہیں تو آپ بھی ایسی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنا اور اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ہمیں دشمن کے خلاف ہر وقت کیوں تیار رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ جو لوگ دشمن کے، جو بھی قوم ہے کوئی بھی، وہ دشمن کے لیے تیاری کر کے نہیں رکھتی تو وہ ملک و قوم تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہاں کے لوگ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے معاشی خوشحالی ہو ان کی، معاشی ترقی، یہ سب سے پہلی جو لائن تھی، کسی ملک کی سالمیت معاشی ترقی خوشحالی کا دار و مدار اس کے مضبوط دفاع پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سب سے پہلی لائن ہے، یہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو سارے جواب اسی میں سے ہی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایکسرسائز اگر آپ کو ضرورت ہوئی، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی۔ ویسے اس کی ایکسرسائزز نیٹ پہ بہت سارے لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو ویسے میرے خیال سے تو یہ بچے خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔